بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ کارنر کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور ذہانت کے آثار آپ کے چہرے پہ صاف نظر آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی آپ سے کسی مقدمہ میں مشورہ بھی لے لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ہی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 13 برس کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے 4 سال کے بعد ہی آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا، اور یہ کام آپ جنات سے لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت بھی دی تھی، اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی سلطنت کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوئی، اور نہ تا قیامت کسی کو نصیب ہوگی۔ نبوت اور سلطنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جانور آپ کے فرما بردار تھے، جو خدمت چاہتے آپ ان سے لے لیتے تھے۔ اسی طرح ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ ہوا آپ کو اڑا کر یمن سے شام اور شام سے یمن لے جایا کرتی تھی۔ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا جن آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، مثلا سمندر کی تہہ میں غوطہ لگوا کر اس میں سے قیمتی موتی نکلوا لیتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کرا لیتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے جنات سے کرائی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 16 جگہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ 2 عورتیں اپنے شیر خوار بچوں کو لیے جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ ایک عورت کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور دوسری کا بچہ بچ گیا۔ اس پر دونوں عورتیں جھگڑ پڑی۔ ایک کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، اور دوسرا اپنے ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اپنا مقدمہ لے کر دونوں عورتیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دونوں کے بیانات سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ جب دونوں عورتیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو آپ نے بھی مقدمہ کی تفصیل پوچھی۔ تفصیل سن کر آپ نے ایک چوری منگائی اور فرمایا، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی عورت تو خاموش رہی، پر چھوٹی عورت چلا اٹھی، نہیں نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کریں، میں اپنے بچے سے اس کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ چھوٹی کے یہ کہتے ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ جان گئے کہ دراصل بچہ اسی کا ہے۔ آپ نے بچہ اسے دے دیا۔ اس واقعے سے ہم سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کس درجے کے ذہین تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، میرا قصور معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا اور جنات تک آپ کے تابع کر دیے گئے۔ آپ نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا تھا، آپ اس پر بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل ایمان بھی بیٹھ جاتے تھے۔ ضرورت کا سامان اس پر رکھ لیا جاتا تھا، پھر وہ تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا، اور جہاں جانے کا حکم اسے دیا جاتا وہ آپ کو وہاں لے جاتا۔ اس تخت پر بے شمار کرسیاں رکھی جاتی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 کرسیاں رکھی جاتی تھیں۔ انسانوں کے ساتھ ان پر ایمان والے جن بھی بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ دھوپ کی تکلیف سے بچا جا سکے۔ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔
ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا کہ ہواؤں میں اڑے جا رہا ہے، تو اس کے زبان سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ۔ اللہ کے حکم سے یہ کلمات ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اس شخص کے پاس اترنے کا حکم دیا، تو اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیا کلمات پڑھے؟ اس نے کہا کہ میں نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سلطنت اور یہ تخت سب ختم ہو جائے گا اور تمہارے ان کلمات کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ آپ انہیں حکم دیتے تو وہ سمندر کی تہہ سے موتی نکال لاتے تھے، آپ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتے۔ ان عمارتوں میں پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا جاتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمارتیں کس قدر مضبوط ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ تانبے کے چشمے یمن میں تھے، جنات ان سے بڑے بڑے برتن بناتے تھے، وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پورے لشکر کا کھانا ان میں تیار کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی ہیں۔ آپ کے لشکر میں انسانوں کے ساتھ جنات اور جانور بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، ایک روایت کے مطابق ملک میں قحط پڑ گیا تھا۔ آپ اپنی فوج کو دعا کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کی آبادی تھی۔ قرآن کریم نے اس وادی کو وادی نمل فرمایا ہے۔ آپ کی نظر ایک چونٹی پر پڑی، وہ اپنے اگلے قدم اٹھائے آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی آپ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور آپ کے فضل کے محتاج ہیں، ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ فرمائیں۔ چونٹی کی یہ دعا سن کر آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا، واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزرے، وہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونٹی تک کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں آپ کے دعا کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے اس بات پر قائم رکھیے کہ میں آپ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ آپ پرندوں سے بھی مختلف کام لیا کرتے تھے، چنانچہ ہدہد سے آپ دوران سفر فرمایا کرتے کہ جاؤ معلوم کرو کہ آگے پانی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک روز آپ نے کسی ضرورت کے لیے اپنے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اگر اس نے کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی آپ ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے، اتنے میں ہدہد آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ اس خبر کا تعلق قبیلہ سبا سے ہے۔ ملک سبا یمن کے علاقے میں تھا، اس کے دارالخلافہ کا نام مآرب تھا۔ ہدہد نے مزید بتایا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے،
اس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اتنا قیمتی تخت کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ سبا کے علاقے میں دو طرفہ باغات تھے اور ان کا سلسلہ 300 مربع میل تک چلا گیا تھا۔ یہ سارا رقبہ خوشبودار اور طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا، اور میں نے اس عورت کو اور اس کی رعایا کو دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نظر بنا دیا ہے، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس لیے وہ رائے حق نہیں پاتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں سن کر فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد سے فرمایا، جا میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو اس کے پاس ڈال دینا، پھر اس کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھتے رہنا کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر ملک سبا پہنچا اور محل میں ملکہ کے سامنے جا کر خط کو رکھ دیا۔ ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ اس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے بولی، اے درباریوں، مجھے ایک خط ملا ہے۔ وہ خط میرے پاس بڑے ہی عجیب طریقے سے آیا ہے، اور یہ خط بہت ہی محترم شخصیت شاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ ملکہ بلقیس شاید آپ کے بارے میں پہلے ہی جان چکی تھی، اس لیے اس نے آپ کے خط کو بہت عزت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کے خط میں اسے اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر میرے مقابلے میں طاقت کا مظاہرہ کرو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، خیریت چاہتی ہو تو اسلام قبول کر لو اور میرے پاس چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اگرچہ جان لیا تھا کہ خط لکھنے والی ہستی کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی بادشاہت ہاتھ سے جاتی تھی، اس لیے آپ کے خط سے پریشان بھی ہوئی۔ پھر درباریوں سے بولی، اے درباریوں، تم اس بارے میں مجھے مشورہ دو، میں اس وقت تم سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر درباریوں نے کہا، ہم پوری طرح طاقتور ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، حکم کا اختیار آپ کے پاس ہے، اب آپ دیکھ لیں ہمیں کیا حکم دینا ہے۔ ان کی بات سن کر ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے تحائف بھیج کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس طرح ہم جنگ سے بچ سکیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے بڑے بڑے قیمتی جواہرات، گھوڑے اور خوبصورت باندیاں اور بے شمار چیزیں اپنے آدمی کے ہاتھ بھجوائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر رکھی تھی۔ آپ کی نظروں میں یہ تحفے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ چنانچہ آپ نے اسے جواب لکھوایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ یہ تحفے تمہیں مبارک ہوں۔ کیا تم نے مجھے دنیاوی بادشاہ سمجھا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحانی اور مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک اور دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد سے فرمایا کہ تو انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جاؤ، اب ہم ان پر ایک ایسا لشکر لے کر پہنچیں گے جس کا یہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم انہیں شہر میں سے بے عزت کر کے نکالیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ آپ نے بلقیس کے تحفے بھی واپس کر دیے۔ بلقیس کے پاس تحفے واپس پہنچے اور آپ کا پیغام اس نے سنا تو سمجھ گئی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آپ سے جنگ کا ارادہ خام خیالی ہے، لہٰذا فوراً اپنے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آپ کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اے میرے درباریوں، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو ملکہ بلقیس کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ دربار میں موجود ایک جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس برخاست کریں، میں اس کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں، میں طاقتور بھی ہوں اور قابل اعتماد بھی ہوں۔ اس کے بعد ایک دوسرا جن بولا جس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پا کر اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا،
ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں تخت بلقیس اٹھا کر لانے والے جن کا نام آصف برخیا آیا ہے۔ یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ یہ قوم سورج کو پوجنا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے ملکہ بلقیس سے بہت اچھا سلوک کیا، اپنے دربار میں عزت سے بٹھایا، کسی ملک کے سربراہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔ پھر ملکہ بلقیس نے آپ کی فوجوں میں جنات اور پرندوں کو دیکھا۔ اس نے ایسا نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ان تمام باتوں سے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کرنے لگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کی وجہ سے بیت المقدس میں آبادی شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنوایا اور اس کے گرد شہر بھی نئے سرے سے بنوایا۔ چونکہ جنات آپ کے تابع تھے اس لیے یہ کام آپ نے جنوں سے لیا۔ اس طرح ایک عظیم الشان مسجد وجود میں آئی کہ آج بھی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اتنے بڑے بڑے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کیسے لائے گئے، اور وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو اس قدر بلندی پر پہنچا کر آپس میں جوڑا گیا۔ ایک روز آپ نے قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ آپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری ہر بیوی کے ہاں اولاد ہوگی جو راہ خدا میں جہاد کرے گی، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کی قدرت کہ کسی ایک بیوی کے ہاں بھی بچہ نہ ہوا، اس وقت آپ کو ندامت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی ہر بیوی کے ہاں بچہ ہوتا۔ بنی اسرائیل نے آپ کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی۔ بنی اسرائیل آپ کو جادوگر کہتے تھے اور نبی نہیں مانتے تھے۔ اور پھر آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرا رکھی تھی۔ ایسے میں آپ کو اپنی موت کا وقت معلوم ہوا تو سوچا اس طرح مسجد اقصیٰ نامکمل رہ جائے گی، کیونکہ ان کی موت کے بعد جنات کام روک دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسجد کا ایک نقشہ بنا کر جنات کے حوالے کر دیں، وہ اس کے مطابق مسجد بناتے رہیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، نقشہ بنا کر جنات کے سپرد کیا، خود ایک شیشے کے مکان میں بند ہو کر عبادت کرنے لگے۔ جنات آپ کو دیکھتے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے کے مکان سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے کہ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ وفات کے وقت آپ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ اس لکڑی کے سہارے آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب جنات غیب کی خبر کیا جانے، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ اسی لیے بدستور مسجد کی تعمیر کرتے رہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو تعمیر کا کام نامکمل رہ جاتا۔ آپ جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک لگ گئی، لکڑی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو بہت پہلے وفات ہو چکی ہے۔ آپ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1546 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی وفات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات وغیرہ جو آپ کے تابع تھے وہ آپ کا کسبی کمال نہیں تھا، سب اللہ کا فضل تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ پر اللہ جل شانہ کا انعام رہا۔ 1 سال تک آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ آپ نے 40 سال تک شاہی دبدبے کے ساتھ حکومت کی۔ جب آپ کا کام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔